آتا ہے اس میں پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بس یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اب کتنے بد نصیب اور کتنے محروم ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے خواہ مخواہ کے جانداروں کی تصویریں گھر میں لگا کر فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم کر لیا ہے۔ آئیے واقعہ سنتے کیا ہوا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ سنی واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ماں عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک تکیہ بھرا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیک لے، اس سے آرام کریں۔ تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو وہ پلو پر وہ جو تکیہ تھا اس پہ جو غلاف تھا، اس غلاف پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اور تصویر سے مراد صورت کا ہونا ضروری ہے، اگر چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ تصویر نہیں کہلاتی، یاد رکھیں۔ تو اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، صورت بنی ہوئی تھی، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا، مطلب بنایا تھا۔ تصویریں بنی ہوئی تھی، وہ ایسا ہو گیا جیسے جو ہے نقشی تکیہ ہوتا ہے، ایسا تکیہ بن گیا اس میں نقش نگار ہوتے لیکن وہ چہرے بنے ہوئے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، دروازے پہ انٹری پر ہی کھڑے ہو گئے، گھر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ میں نے بدلتا ہوا دیکھ لیا، چونکہ نبی کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو غیر اسلامی ہو، غیر شرعی ہو، صحیح نہ ہو، اور رحمت کے فرشتے نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ مائی عائشہ نے دیکھ لیا اور دیکھتی کیا کہا سنی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی بیان کر دیجئے، کچھ نہ کچھ تو ہم سے مسٹیک ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو بتا دیجئے کیا ہوا۔ ٹھیک، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ تکیہ کیسا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور آ رہا ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اس کے شوہر کے مزاج سے وہ سمجھ جائے کیا معاملہ ہے، کہ اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا، ایک تو نبی ہے اور شوہر بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا میرے سے، فلاں کیا غلطی ہوئی، بس بتا دیجیے آپ، چونکہ آپ ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ناراض ہے کیا، اور سارے سوالات نہیں ہے تاکہ اور انسان غصے میں آئے، سیدھا کیا غلطی ہوئی، چونکہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ بتا دیجیے تاکہ میں صحیح کر لوں۔ آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے، آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو نہیں پتا ہے کہ کیا غلطی ہے اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی یا صورت تو نے بنائی تھی اس کو زندہ کر کے دکھا۔ سمجھ رہے آپ؟ جہنم میں جائیں گا تصویر بنانے والا، کہا جائیں گا کہ اس میں جان ڈال جس کی صورت تو نے بنائی ہے، اور صورت یاد رکھیے چہرے سے ہوتا ہے، اور صورت کے لیے آنکھ ناک کان کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کہلاتی ہے صورت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار کچھ کتابیں جس میں ضروری ہوتا ہے تصویریں دینا، تو تصویریں اگر وہ دینیات کی بنیاد پہ کتابیں تو آپ دیکھیے آنکھوں کو پٹی بنا دیتے ہیں وہ لوگ، چونکہ آنکھ ناک اور کان نہیں ہوں گا تو صورت نہیں ہوں گی، پھر تو وہ آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں، تو ختم، صورت ختم ہو گئی۔ پھر کان دکھتا ہے، ناک دکھتا ہے، منہ، لیکن آنکھ نہیں ہونے سے چہرہ ختم ہو گیا۔ تو آنکھ ناک اور کان دکھنے سے صورت ہوتی ہے، اور چہرے میں یہ چیزیں ضروری ہونا، اسی سے صورت ہوتی ہے۔ تصویر سورا کہتے ہیں، صورت اردو میں بھی بولتے ہیں صورت، شکل و صورت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو صورت یہ اس کے لیے آنکھ ناک کان، تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں آنکھوں اور کانوں کو چھپا دیتے ہیں، ہو گیا، تو آنکھ کو چھپا دینا سب سے اچھا، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب ہم کو اپنا اپنا طے کرنا ہے، بلانا ہے نہیں بلانا ہے۔ گھر میں آپ اخبار بچھاتے ہیں، دیکھ بھال کے بچھائیے، منع نہیں، تصویروں کو چھپا دیجئے، مارکر پین سے چہرے مسک کر دیجئے، یوز کیجئے۔ یہ تو مجبوری ہے، اخبار وغیرہ بچھانا مجبوری ہوتی ہے، لیکن دیکھ بھال کر۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تصویریں مجبوری ہے، نوٹ وغیرہ ہے، کرنسیز وغیرہ ہے، چھپا کر رکھیے، کھلی مت رکھیے، اوپر مت رکھیے، والیٹ میں رکھیے، معاملہ ہو گیا چھپنے کا۔ یہ مجبوریاں ہیں نا، ٹھیک۔ ہاں، گڈے گڑیاں جو گھر میں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ نہیں آتا، ان کے چہروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ،
اور آپ کی گڑیاں تھیں، آپ نے ان کو رکھنے دیا. پتہ چلا کہ گڈا گڑیا ٹیڈیز وغیرہ یہ وہ جو کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اگر اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے اصلی صورت میں نہ ہو. سمجھ رہا؟ مطلب مسک کر دیا. اب ٹیڈی اصل بیر جیسا نہیں بلکہ ایک دم موٹا ہے نا، کیسا بنا دیا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، سے بالکل رکھ سکتے. تو کھلونے، گڑیاں، گڈا یا ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں مسئلہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ تصویریں آپ نہیں بنا سکتے. یاد رکھیں، صورت آپ نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ تو مجبوراً تو الگ بات ہے. نوٹ وغیرہ کرنسی چھپا دیجیے، اخبار یوز کرتے مسک کر دیجیے، مارکر پین لیجیے، کلر پین دبا دیجیے. ہاں، اس کے علاوہ خواہشات کی بنیاد پہ جو غلطیاں کر لی مٹا دیجیے. ہاں، خواہشات کی بنیاد پہ تصویریں بنا کر جانداروں کی لگا دی. ہاں، بڑے بڈھوں کی تصویریں لگا دی، امی ابا دادا دادی پردادا پردادی سگڑ دادا، شیر مارے، یہ مارے، بلی مارے، کتا مارے، تصویریں لگی ہوئی ہے. رحمت کے فرشتوں سے محروم ہے آپ کے گھر پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں سے. میری بات کو برا مت لگنے دیجیے کہ میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں. میں آرٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آرٹ کی بھی لمٹس اسلام نے دی. ان لمٹس کو آپ فالو کیجیے. آرٹ آپ بالکل فالو کر سکتے. اچھی اچھی چیزیں بنائیے، چہرے کے بغیر چیزیں بنائیے. ہاں، بے جان چیزوں کی تصویریں بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک سے ایک چیزیں کریٹ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کر کے خراب مت کیجیے اپنی آخرت. رحمت کے فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم مت کیجیے. تو شوقیہ تصویریں لگا لی، یا تو پینٹنگ بنا کے لگا لی، یا تو اپنی تصویریں کھینچ کے لگا لی، یا تو اپنے جن جیسا آپ ہونا چاہتے ان کی لگا لی، دروازوں کے پیچھے، ہاں پتہ نہیں کہاں کا روم کے اندر. یہ جائز نہیں ہے. اندر کی اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو رحمت کے فرشتے آئے، ڈھونڈو، غور کرو کہاں کیا لگا ہوا ہے. اس لیے کہ بہت چوزی اور سلیکٹیو رہو. اگر تم کو یہ دے دیا جائے کہ یہ پروٹوکول کے بیسس پہ پرائم منسٹر آپ کے گھر آئیں گا، اگر یہ پروٹوکول فالو نہیں ہو تو نہیں آئیں گا، کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے، چونکہ آپ چاہتے وہ آئے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بڑے لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، فرشتے آئے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ وہ رب کی رضا سے آتے ہیں کسی کے پاس. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے لیے نکال دو تصویروں کو، مسک کر دو. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ تصویریں تھی، آدمی تھے بنے ہوئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں. جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نیچے کا جسم رہنے دو، چہروں کو مٹا دو. چہروں کو مٹا دیا گیا، جسم رہنے دیے گئے. تو پتہ چلا چہرہ ہی مین ہے تصویر والے. تو اس لیے میں نے کہا نیوز پیپر پہ آپ ٹک کر دیں، چہرہ مسک کر دیں، معاملہ ہوگا، یوز کر سکتے ہیں. کرنسی وغیرہ پہ مجبوریاں ہیں تو اندر چھپا کے رکھے، اس کو کھلا نہ رکھے. اور شوقیہ طور سے جو لگا رکھا ہے چھپا دے. بچوں کی تصویر، چھوٹے بچوں کی تصویر، بچہ ہونے والا تو کسی اور بچے کی تصویر، ہاں بڑوں کی تصویر، بڈھوں کی تصویر، فلاں کارنامے انجام دیے تصویر، ایوارڈز ملا تصویر. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاں آپ کو ریکارڈ کیپنگ کرنا، چھپا کے البم میں رکھ کے اندر رکھو نا، الماری میں. لگا رہے کیوں ہو؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جہاں تصویر ڈسپلے ہوتی ہے، ڈسکلوز ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے. سمجھ رہا بات کو؟ تو اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتوں کے لیے کھلا رکھیں، اس اعتبار سے کہ تصویروں کو دور کرے، ہر قسم کی تصویروں کو مانیٹر کرے اور ختم کرے اپنے گھروں سے. آئیے سیکنڈ